متع نکاح میں یا دائمی نکاح ہو اس میں گواہ کی ضرورت ہی نہیں. شیعہ مذہب میں نہیں اس ہے. سے میرے ذہن شیعہ مذہب ہے. اس سے سر میرے ذہن اہل سنت میں بعض لبرل حضرات نے یہ بات آپ والی کی ہے. اہل سنت میں بھی بعض لبرل حضرات نے کی ہے. لیکن سر اس میں بہت خطرناک بات یہ ہے کہ کہیں پہ بھی زنا ہو رہا ہو وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ متع کر رہے ہیں یا اپنا دائمی نکاح بھی کر رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کو؟ کوئی نہیں, وہ مسلمان ہے بھائی. اگر مسلمان ادعا کرتا ہے کہ وہ ہم نے نکاح کیا ہے تو پھر اس کا رد نہیں کر سکتے. ختم بات, ختم. ویسے بھی مسلمان جو بھی مسلمان اگر کوئی چیز کا ادعا کرے تو جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کے پاس اس کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح زنا کا ثابت کرنا بہت مشکل ہے بھائی. نکاح زنا کا ثابت کرنا کہ 4 آدمی بیک حال دیکھیں کہ وہ دخول کر رہے ہیں, یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ 4 شاہد دیکھیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ آنکھ میں جو سرما لگاتے ہیں اس کی جو سوئی ہے اس کی طرح مکحلہ میں داخل ہو کے سوئی دان میں سرما دان میں داخل ہوتے ہوئے کوئی دیکھ لے, وہ اس طرح تو بہت کم نہیں نظر آتا ہے. نکاح کا زنا کا ثابت ہونا کافی مشکل کام ہے اسلام میں. اور اگر اس سے زنا ثابت نہیں ہو, دیکھیں آپ مسئلہ, لیکن فرض کریں ایک شادی شدہ عورت ہے, وہ کسی غیر مرد کے ساتھ وہ پکڑی جاتی ہے تو وہ تو ادعا نہیں کر سکتی کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا نا. اس کا نکاح ہی باطل ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کی شادی ہے. یہ تو اس صورت میں ہے کہ آپ ایک عورت ہے, اس کا کوئی شوہر نہیں ہے, دوسرا مرد اس کے ساتھ رہ رہا ہے تو ادعا کرے کہ ہم نے نکاح کیا, تو اس کو ہمارے مذہب میں ان کی بات قبول کرنا ہوگا. اس کا رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب ایک اجازت ہے تو میں گزارش کروں. جی جی. یہ جو ابھی مبشر بھائی نے بات چیت کی نا, یہ مجھے اچھے خاصے مناظر ٹائپ بندے لگ رہے ہیں. آپ نے ایک بات بڑی عجیب لگی جی, جو انہوں نے فرمایا کہ یہ اہل سنت کی کتاب سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے بیعت کی ہے. تو وہ تو بخاری کی جو روایت ہے جب وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. یہ اب میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو مانیں, آپ تو کہیں گے میرے پہ حجت نہیں ہے. نہیں, وہ روایت ہے نا, وہ 6 مہینے کے بعد, اور وہ بھی تقیہ کے طور پہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب بی بی کی وفات ہوئی ہے نا, بی بی کی وفات ہوئی ہے تو انہوں نے استن کرا وجوہ الناس, انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں, تو پھر انہوں نے مصالحہ کرنے کی کوشش کیا اور بیعت کیا. بخاری میں جو حدیث ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ دل سے انہوں نے نہیں کیا ہے. جی نہیں, وہ تو چلے نا, آپ تو میں نہیں کہتا کہ آپ لازمی مانیں کہ انہوں نے دل سے کی ہے, لیکن مبشر بھائی تو فرما رہے تھے نا کہ یہ اہل سنت کی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے بیعت کی, تو ہماری تو بخاری میں دیا ہے یہ چیز. اچھا اس تو یعنی شاید ان کی مراد یہ ہو کہ انہوں نے دل سے نہیں کیا, مجبوری سے کیا, مجبوری سے ثابت کر ہی نہیں سکتے. وہ تو ان کی بات تو بخاری میں لکھی, دوسری چلو بخاری تو حجت نہیں, لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں نا تو جو اہل تشیع کی بھی جو تو انبار لگے پڑے ہیں روایات کے کہ انہوں نے بیعت کی. اب اس میں اہل تشیع بھی یہ فرماتے ہیں نہیں, انبار کوئی نہیں لگے, انبار کوئی نہیں ہے. کوئی حدیث دکھائیں کہ انہوں نے بیعت کیا. وہ یہ تھا کہ مسجد میں جب ان پہ قبضہ ہوا تھا, انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا تھا, تو وہ بہت اصرار کیا کہ بیعت کرو, تو انہوں نے ان کا ہاتھ کھینچنا شروع کیا. امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ کھینچنا شروع کیا, وہ سب آگے زور لگایا, کسی نے ان کا ہاتھ نہیں کھینچا. پھر ابو بکر خود آیا, اس نے اپنا ہاتھ لگایا تو کہتا ہو گیا بیعت, ہو گیا بیعت. اگر اس کو آپ بیعت کہتے ہو کہ ایک شخص کو 4-5-10 آدمی نے پکڑ لیا ہے, ہاتھ کھینچ رہے ہیں, وہ ہاتھ نہیں کھینچ سکتے, تو پھر وہ خود آ کے ہاتھ لگاتا ہے, تو یہ تو بیعت ہی نہیں ہے نا. وہ تو اپنے آپ کو دھکا دینا کہ بیعت ہے. اگر یہ تو حدیث دکھائیں ہم آپ دیکھیں, ہمارا آپ سے ہمیشہ یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام شیعہ حدیث کے مطابق انہوں نے بیعت کیا ہے, وہ حدیث ہمیں دکھائیں. حدیث جہاں بھی دکھائیں گے اس میں یہی ہوگا, اس میں اسی طرح کی بات ہوگی, یا زبردستی ہے یا اکراہ ہے یا اجبار ہے. وہ دل کی بات نہیں ہے, وہ اکراہ. دیکھا مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اکراہ سے, اجبار سے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. آپ مثلا ایک شخص اکراہ کی روح سے اعتراف کرتا کہ میں قاتل ہوں, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے بیعت جو آپ ذکر کرتے ہیں کہ شیعہ کتب میں انوار لگی ہے, وہ حدیث ہمیں دکھائیں, ہم سر آنکھوں پر ہم تسلیم کریں گے, کوئی حدیث ہی نہیں ہے. اور جناب بہت شکریہ سر. باقی جو سوالات 4 رہ گئے تھے ان کا پھر بعد میں آپ ریکارڈ کرا دیجیے. ایک منٹ جی, ابھی سوال لیتے ہیں ناظرین کا. جی بات کریں. علیکم السلام. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ حضرت جی علامہ صاحب اور احسن نقوی سر, خان فاروق بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. السلام علیکم. علیکم السلام. سوال ہے, موضوع کو واپس لاتے ہیں اس علمی لیول پر جہاں پہلے تھا, ساتھی جذباتی ہو جاتے ہیں, اپنی تقریریں کرتے ہیں. مختصر سوال یہ ہے
کہ امامت و خلافت کے ضمن میں امامت مطہرہ میں ایک اشکال ہم لوگوں کے اہل سنہ کے درمیان میں یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے امامت مطہرہ جو ہے وہ ایک معصوم کی بنیاد پر ہے تعصب کے، مگر اس کے اندر بھی آگے جا کر کے اہل تشریع کے اندر اماموں پر جو اختلاف ہے اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ بالکل ایرر فری یا بغیر اس کے تھا اختلاف کے، جیسے کہ خلافت رہا؟ تو اس معاملے میں تھوڑا سا اگر مختصر، مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ شیعوں میں کیا اختلاف ہے اماموں پر؟ امام اسماعیل اور امام زید، وہ عشریوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو کوئی اختلاف نہیں ہے جی جناب کہ اسماعیل امام نہیں تھے، یہ اجماعی مسئلہ ہے ہمارے نزدیک کہ اسماعیل امام نہیں تھے، زید امام نہیں تھے، بلکہ زید ہمارے روایات میں زید کی مذمت بھی بہت ہے، زید کی مذمت بھی بہت ہے، اور جناب اسماعیل کی وفات ہوئی امام صادق علیہ السلام کے حیات میں، ان کی وفات ہوئی امام صادق علیہ السلام کی وفات، یعنی ہمارے نزدیک تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نزاع نہیں ہے۔ شیعہ اثنا عشری جو ہیں ہمارے نزدیک ہمارے کتب میں نصوص بہت زیادہ ہیں، 12 اماموں کے نام، ان کا نسب، ان کی ولادت سے پہلے احادیث قدسیہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، الا ماشاء اللہ۔ میں نے کہہ دیا ابھی کہ 12 اماموں کے نام، اگر میں کہہ دوں کہ 100 طرق سے زیادہ، وہ بھی میں نے کم کہا ہے، 500 طرق کہہ دوں ویب پر بھی میں نے کم کہہ دیا، اتنے زیادہ۔ تو ہمارے مذہب میں کوئی اجماع نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ امامت ایک ایسا مرتبہ ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی توصیف کریں، آپ کے احترام کریں، کوئی شخص اللہ سے نہ ڈرے تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے۔ تو اس طرح اولاد ائمہ علیہ السلام میں بہت سارے لوگ تھے جو جھوٹے طور پر، مثلا امام صادق علیہ السلام کے پوتے، امام امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سارے پوتے تھے، امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے پوتے تھے جو جھوٹے تھے، ادعا کرتے تھے کہ ہم امام ہیں، وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو وہ اس کی ہے جس کے نصوص ہیں، جس کے معجزات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصوص موجود ہیں، تو اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے ہمارے مذہب میں۔ اور جناب بس یہی مختصر تھا آج، جزاک اللہ، السلام علیکم، یا اللہ سلامت رہیں، یا اللہ یہ بات کریں بھائی۔ ہلو جی جناب، السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب علی حسن دونوں جی کی جناب بات کریں۔ خدمت میں سلام عرض ہے۔ جی سید علی حسن نقوی صاحب سے میں مخاطب ہوں۔ جی جی علی حسن بات نقوی کریں۔ صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، آپ کسی اچھے لائن سے فون کریں، آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہے۔ اچھا، وہ جناب زید کے متعلق روایت دو طرح کے بھائیو، ایک روایت میں مدح ہے، وہ سب ضعیف ہے، سب ضعیف۔ مدح کی جو روایت، مذمت کی جو روایت ہے وہ صحیح ہیں۔ زید کے متعلق دو طرح کی روایات ہیں، مدح کی اور مذمت۔ مدح کی روایات ضعیف، کیونکہ آل بویحہ کی دولت تھی، جناب صدوق نے کتاب عیون میں بعض روایات لے کے آئے ہیں، وہ ظاہراً تقیہ کے طور پہ آل بویحیہ کی حکومت کی وجہ سے، لیکن جو صحیح روایات ہیں کتاب کافی وغیرہ میں، ان کی مذمت کی روایات بہت زیادہ۔ اچھا اور لوگ کال کرنا چاہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ علی بھائی؟ جناب اچھا سر، اس میں ایک گزارش کروں کہ جی موضوع چھیڑا نا سر، ہاں یہ جو ابھی آپ نے موضوع، یہ بڑا خطرناک موضوع آپ نے چھیڑا، کیونکہ یہ میری خاص فیلڈ دلچسپی کی یہ ہے بیسیکلی۔ شیعہ سنی مسائل جو ہے نا، اس کو دیتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو بعد میں اس طرف آ گیا ہوں، لیکن اصل شوق ہے نا، کیونکہ بینگ اے سید بھی یہی مسئلہ انصاب، اور اس حوالے سے نا ان شخصیات کے نام آتے رہتے ہیں جو کہ مطلب ہے سنی ہو کے بھی ہمیں ان سے اتنا واسطہ پڑتا ہے جتنا شاید اہل تشیع جو بڑے بڑے مناظر ہیں آپ جیسے ان کو بھی نہ پڑتا ہو، کیونکہ نسب میں ان لوگوں کے نام۔ تو میں سلسلے میں عرض کروں کہ آپ نے جو بات فرمائی ہے نا، یہ سر اس نا ایک مفتی محمد عباس رضوی صاحب ہیں بریلوی، ہاں جی، بلکہ میں نے آپ کو جو علماء کی لسٹ بھیجی تھی نا کہ آپ بے شک ان کو چیلنج دے دینا اخلاق کے ساتھ، تو آپ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک اخلاق کی اور محبت بڑی ویڈیو بنائیں گے۔ آپ پرائیویٹ میں ان سے تو بات کرتے ہیں، ایک منٹ، آپ پہلے بات، آپ آگے بڑھنے سے پہلے آپ پرائیویٹ میں تو علماء سے بات کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ لائری کے ساتھ بات کرو، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ کو؟ سر میری پتہ کیوں، میں آپ کو بتاؤں نا، پاکستان میں نا آپ کی بھی اس طرح سے شہرت نہیں ہے۔ اچھا صحیح، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں نا، چھوٹوں کا نہیں میں کہہ سکتا، چھوٹے جو ہے نا ہماری عمروں والے، وہ تو نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن۔ جو بڑے علماء ہیں نا، جیسے ساق صاحب ہیں، ان کو تو الف سے بے نہیں تھی پتہ، زبیر علی زئی صاحب کو
میرا خیال ہے شاید یہ دوسرے یہ لیٹسٹ فون بھی نہیں چلانے آتے ہوں گے. جو بڑے علماء ہیں نا ان کو تو الف سے بے نہیں پتا ٹیکنالوجی کی, آپ تھوڑی پتا چل رہی ہے نا, تو ان کو نہیں پتا, وہ ان کو ابھی بھی اتنا نہیں پتا, جو بہت بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں. تو مفتی محمد عباس رضوی صاحب جو ہے نا جی, وہ بہت بڑے عالم ہیں, تو بریلوی مسلک ہے, لیکن اہل کے خلاف کام ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ اہل تشیع جو ہے نا جی, یہ جب ان سے آپ کا مناظرہ ہو نا, تو آپ ان کو یہ کہ بھی آپ جو ہے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو, یہ بلکہ آپ یہ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو غالباً ان کی مراد یہ تھی جو کہ آپ نے کی ہے کہ اہل تشیع کے ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی سخت روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو حضرت زید علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, ہم تو حضرت زید, بلکہ انجینئر کے بارے میں آپ کو بتاؤں, انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ تو حضرت زید کی بہت محبت رکھتے ہیں, کیونکہ وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ انہوں نے شہادت کی, جان دی, اور پریکٹیکلی انہوں نے اپنی جان دے کے ثابت کیا کہ حضرت امام حسین نے برات سے بھائی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی محبت کی گئی ہے. جی بالکل, مذمت ان کی بہت ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے, امام صادق علیہ السلام کے کسی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. زید کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ ابو حنیفہ تھے. زید کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ مالک ابن انس تھے. جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں, آپ کے مجتہدین تابعین ہیں, یہ ان کے ساتھ تھے. شیعہ میں سے کوئی شخصیت ان کے ساتھ نہیں تھا. شیعہ امام صادق علیہ السلام نے, امام باقر علیہ السلام نے ان کو منع کیا, لیکن انہوں نے باز نہیں ہے. اب میں آپ نے ایک بات آپ نے چڑھایا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق, میں آپ کو جواب دوں. دیکھیں ہمارے نزدیک اہل بیت مطہرین علیہ السلام, جن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, جن کی ہم عصمت کی تائید کرتے ہیں, وہ صرف 14 شخصیت ہیں. اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, اور 12 امام. ان کے علاوہ ان کے نسل میں تو بہت سارے لوگ ہیں, ان کے نسل میں تو بہت سارے لوگ, ان میں سے بہت سارے اپنے آپ کو امام بھی انہوں نے کہلوائے ہیں. ان میں منحرفین کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی سادات تو بہت زیادہ دنیا میں بڑی پڑی ہے. ایسے سادات ہیں, آپ کوئی کرسچن ہیں, سید آپ کو ملیں گے دنیا میں, عیسائی بن چکے ہیں, عیسائی بن. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی نسل سے ہو تو وہ حتماً وہ اچھا آدمی ہوگا, مومن آدمی ہوگا, اس کا کردار صحیح ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں, ان کے بعد یعنی روایات میں اس بات کے اشارے بہت ہیں کہ علویین جو تھے ان کی خاصی بڑی تعداد, بلکہ اکثریت امامت سے منحرف ہو چکے, امامت سے منحرف ہو چکے. اور یہ روایات میں کم نہیں ہے اس بات کی شواہد. اور وہ بہت سارے تھے جو خود امامت کی دفاع کرتے تھے, امامت کی دفاع کرتے تھے. تو ہم ہمارے نزدیک آپ اگر کہتے ہیں اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہو وہ اہل بیت میں سے ہیں, تو ٹھیک ہے, اس طرح تو بہت توسیع ہے. لیکن ہمارے نزدیک شرعی دلیل جو ہے, جس کے اللہ نے گارنٹی دی ہے, ضمانت کی ہے کہ ان کے کردار صحیح ہے, ان کی اتباع کرو, ان کے کردار میں کوئی خلل ہو ہی نہیں سکتا, جن کی وصایت ثابت ہے, وہی حضرات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. ان کے علاوہ باقی جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی محترم شخص ہے, متقی ہے, عقیدے میں, عمل میں اس کے کوئی انحراف نہیں ہے تو سر آنکھوں پر. اگر نہیں ہے تو جی جیسے مثلا نفس زکیہ ہیں, محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنى, کہ انہوں نے مہدویت کا ادعا کیا تھا. اس طرح تو بہت سارے تھے امامت کا ادعا کرتے تھے, تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جی جناب. نہیں تو یہ جو حضرت امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیام کیا, تو آپ اس کے کیوں مخالف ہے؟ کیا وجہ ہے؟ غلط کیا انہوں نے؟ ہلو جی آپ واٹس ایپ والے ایک منٹ. اچھا, اس کے مخالف ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی تائید نہیں ہے, ان کے قیام کی تائید نہیں ہمارے حدیث میں. دیکھیں 2 طرح کے روایات ہیں زید کے متعلق, اس کے متعلق ہم بہت تقریر کر چکے ہیں. بہرحال ہمارے جو ہیں جناب زید کے متعلق 2 طرح کے روایات ہیں, بعض مدح کی ہیں, بعض مذمت کی ہیں. مدح کی روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں, مذمت کی روایات شدید ہیں اور صحیح ہیں. اور ان کے قیام کی تائید ہمارے روایات میں نہیں ہے, صحیح روایات, بلکہ ان کے قیام کی رد ہے. ان سے اگر وہ کتاب کافی میں مثلا وغیرہ ہی میں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ان کو شدت سے منع کیا, اور اصحاب امام صادق علیہ السلام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. امام صادق علیہ السلام نے جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کی مدح فرمائی کہ تم نے ساتھ نہیں دیا ہے, کہ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو ہم کر لیتے. تو اس لیے کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں ایک اصل ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم, احادیث اور روایت میں یہ بات متواتر ہے کہ قیام مخصوص ہے, خروج مخصوص ہے امام عصر علیہ السلام کے لیے, 12ویں امام کے لیے. نہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے حق کے لیے قیام کیا, نہ امام حسن مجتبی علیہ, نہ امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام نے بھی قیام نہیں کیا. ان کو بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے انقلاب کرنے کی کوشش کی, بات صحیح نہیں ہے.
وہ ان کی کہانی الگ ہے. وہ انہوں نے رجوع کرنے کی بہت کوشش کی امام حسین علیہ السلام نے کہ جنگ نہ ہو جائے, لیکن سامنے والے نہیں چاہتے تھے. تو اسی طرح امام ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ کی بات دیگر, انہوں نے ان سے جب مراجعہ کیا کرتے تھے لوگ, ابو مسلم خراسانی جنہوں نے بنی عباس کو حاکم بنایا, وہ پہلے تو امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بنیں. امام صادق علیہ السلام نے رد کیا کہ میں نہیں, میں آپ کے قیام میں بنی امیہ کے خلاف ساتھ نہیں دوں گا, وہ شخص میں نہیں ہوں جو قیام کرے گا, وہ قیام کرنے والا میرے بیٹے ہیں 12ویں امام. تو یہ مذہب میں صرف مخصوص ہے امام عصر علیہ السلام, ان سے پہلے جو بھی شخص قیام کرے گا وہ شیطان ہوگا ہمارے مذہب میں. جس کا حدیث یہ بھی متواتر ہے, یہ بھی متواتر ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے پہلے جو بھی شخص قیام کرے گا وہ شیطان ہوگا, وہ دشمن خدا ہوگا اور اس کا ضرر پہنچے گا, دین کا فائدہ نہیں پہنچے گا. تو یہ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی. ٹھیک ہے نا علی بھائی, سمجھ آئی بات؟ سر یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ ویسے بڑی عجیب و غریب سی بات, یہ ایسی بات ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کے تو کم از کم شیعوں کے علم میں نہیں ایسی بات. جی بالکل نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. یہ بہت سارے شیعوں کو کیا معلوم, شیعہ علماء کو جب نہیں معلوم. یہ باتیں میں جو کہتا ہوں میرے عزیز, شیعہ مذہب علماء کو نہیں معلوم. یعنی علماء وہ ایک دوسرے وادی میں ہیں, وہ بالکل ان کا اوہام اور توہمات کے ان کا مذہب ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ جو مذہب ہمارے کتب میں ہے, اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا, ان کے مطابق اگر آپ چلیں تو بالکل بہت ساری چیزیں ہیں جو علماء کو نہیں معلوم, بلکہ اغلب چیزیں ان کے افکار ہمارے روایات و احادیث سے بہت مختلف ہیں, کلیدی عقائد میں, اہم عقائد میں. اور یہ میں جملے جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اور توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور جو ہمارے عوام ہیں ان کو نہیں معلوم, یہ تو طبیعی بات ہے کہ ان کو نہیں معلوم. ان کو کیا معلوم بیچاروں کو, جب علماء کو نہیں معلوم, علماء تبلیغ نہیں کرتے تو ان کو کیا معلوم ہو. بہرحال جو لوگ طالب علم ہیں, جو لوگ مولوی ہیں, ان اکثر فارسی جانتے ہیں. اگر وہ میری تقریرات کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں زید کے متعلق, قیام کے متعلق, وہاں پہ بہت دیکھیں گے کہ میں نے اس بحث کو بہت تفصیل کے ساتھ چڑھا ہوا ہے, بہت مفصل 2 گھنٹوں کی تقاریر ہے میرے, کئی ایک بہت زیادہ. اچھا, اور علی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اس پہ جو ناسبی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا. کیا اعتراض کریں گے؟ لوگ تو یہ بات کرتے ہیں نا, وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں نا, جی, یعنی کہ جو ائمہ علیہ بیت السلام جن کو آپ امام مانتے ہیں, ہم بھی امام مانتے ہیں, ہم تو جرت ہی نہیں کر سکتے نعوذ باللہ ان کی امامت کا انکار تو نہیں کرتے نا. وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے منصوص من اللہ والی, یعنی یہ تو ان کو تو امام مانتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر کے بہت بڑے امام. لیکن ناسبی تو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہارے جو امام ہیں انہوں نے تو قیام نہیں کیا اور دوسرے لوگوں نے تو جانیں بھی دے دی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ انہوں نے قیام نہیں کیا تو پھر ان کی کیا خدمات ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام نہیں کیا نا, عیسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ نے قیام کیا قوم کو, موسیٰ علیہ السلام نے قیام نہیں کیا, قوم کو نکالا فرعون کے ظلم سے. عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں رہتے تھے, کوئی انقلاب کیا نہیں کیا, ان کو آگ میں ڈالیا, آگ سے نکل آئے, پھر دعوت دی, معجزے دکھائے, لوگ ایمان نہیں لائے, نکل گئے, کہا میں یہاں سے جاتا ہوں فلسطین. وہ بابل کو چھوڑ کے فلسطین چلے گئے. وہ امام ہونے کے لیے شرط تو نہیں ہے کہ وہ قیام کریں. ہاں اگر ساتھی ہوتے, اگر ان کے پاس عدہ اور عدہ ہوتے, اتنے لوگ ہوتے کہ وہ قیام کرتے, اس احکام اسلام جاری کرنے کے ان میں امکانات ہوتے, انہوں نے بچا نہیں لائے, تو صحیح بات ہے. جب اتنے شیعہ کمزور ہوتے تھے کہ امام کاظم, امام صادق علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے تو لوگ گئے, کچھ شیعہ محدود شیعہ گئے کہ نئے امام ڈھونڈنے کے لیے امام کاظم علیہ السلام کے پاس. ان سے پوچھے کیا امام آپ ہیں؟ تو تقیہ اتنا شدید تھا کہ امام کاظم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں امام ہوں آپ کا, نہیں کہا کہ میں امام ہوں آپ کا, اس اشارے سے سمجھایا, تصریح نہیں کیا, اشارے سے سمجھا کہ امام میں ہوں آپ کا. اس زمانے میں اتنا تقیہ شدید ہوتا تھا. اور انقلاب کیسے کرتے, انقلاب اگر کرتے یعنی سب قتل عام ہو جاتے, شیعہ بچتا ہی نہیں تھا اگر انقلاب کرتے, قیام کرتے. تو اگر کوئی ایسا زمانہ آپ کو نظر آیا ہے لوگوں کو کہ لوگ جوق در جوق آتے بیعت کرنے کے لیے کہ امام صادق علیہ السلام سے بیعت کرتے ہیں کہ آپ انقلاب کریں, کہاں ہے وہ؟ جب کوئی ساتھی ہی نہیں تھے اور بہت محدود افراد ان کی بات ماننے کے لیے تیار تھے, تو یہ بھئی کوئی انقلاب کرنا امامت کی شرط توڑی ہے. اچھا ایک اور کال لیتے ہیں علی بھائی, ایک منٹ. جی جناب لندن والے فرمائیے. قبلہ یا علی مدد, میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, ایک علی الحسن نقوی صاحب سے اور ایک آپ سے. علی الحسن نقوی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ انجینئر صاحب کو میں ماشاءاللہ پچھلے 5 سال سے سنتا آ رہا ہوں, وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ میں ہوں مسلم علمی کتاب.
اب جو علمی کتابی کی بات کرتے ہیں اور کتابیں بھی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں، تو ان کو حجت ماننے کے بعد وہ کس طریقے سے ان روایات کا انکار کرتے ہیں جو تحریف قرآن پہ موجود ہیں، یا جو ایمان والدین رسول نبی کریم پہ ہیں، اس کی دفعہ وہ اجماع پہ اور علماء کے قول پہ کس طرح آ جاتے ہیں جبکہ ان کی صحیح حدیثیں ان کو دوسری طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ایک تو یہ میرا ان سے سوال ہے. دوسرا میرا آپ سے قبلہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو اہل سنت ہے ان کے نزدیک خلیفہ جو ہے وہ یا اہل حل و عقد میں سے ہو سکتا ہے، یا دوسرا خلیفہ کر دے، وصیت کر دے، یا اس کے اوپر اجماع ہو جائے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی خلیفہ ہے جس کے بارے میں پوری ہوتی ہے، اور وہ یزید ہے. یزید اہل حل و عقد میں بھی ہے. یزید کے بارے میں پچھلا خلیفہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو خلیفہ بناؤ، اور اجماعی طور پہ پوری امت نے سوائے ایک اہل بیت کے سب نے اس کی خلافت کو قبول بھی کر لیا. تو اب اہل سنت کس طریقے سے اس کو خلیفہ ماننے سے انکاری ہیں؟ جی جناب، بہت سمجھ آ گئی بات آپ کی. بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. بہت جی علی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ انجینئر صاحب کے متعلق ان کو میری گزارش یہ ہے کہ ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، مفتی محمد اسحاق صاحب کا بھی لیکچر اس پہ خود سن لیں، اور انجینئر صاحب رابطہ کر لیں ڈائریکٹلی آپ ای میل کے ذریعے نا. تو وہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا 99% اتفاق ہے. اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ روایات جو ہیں وہ انہی روایات سے ایمان ثابت کرتے ہیں. ہاں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سمجھ لیں اب کام 50-50 ہو گئی، یا شاید 60% ایمان کے قائل ہوں گے، 40% ہی آپ شاید عدم ایمان کے ہوں گے قائل. جی اب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ پر بھی ویسے ہوئے ہیں، لوگوں نے عقلی دلائل سے ثابت کیے ہیں کہ یار یہ نہیں کوئی سینس بن رہی ان کے عدم ایمان پہ ہونے کی، نعوذ باللہ. تو لیکن ایمان والدین کا تقریباً اتفاق ہے. بالعکس میں آپ کا مخالف ہوں اس مسئلے پہ. میں کہتا ہوں کہ آپ کے علماء کا تقریباً اجماع ہے، تقریباً. اب عوام میں علماء کیا کہتے ہیں اس کی بات میں نہیں جانتا. پاکستان میں جو آپ کے مساجد میں علماء ہیں جو اردو میں کتاب لکھتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا. جو علمی سطح پر ہیں، جو مثلا شراح مسلم ہیں، ایک منٹ بھائی، جو شراح مسلم ہیں، جو شراح بخاری ہیں، جیسے مفسرین قرآن ہیں، ان جو علم کلام پہ جو کتاب لکھنے والے ہیں، ان کا تو کوئی یعنی 90% اس بات کے قائل ہیں جس کا میں کہہ رہا ہوں، جو وہ کہہ رہا ہوں. اور آپ اب مثلا انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے قائل ہیں، تو ان کے پاس دلیل نہیں ہے، یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان کے پاس. وہ ایسے ضعیف حدیث لے کے بیٹھے ہیں کہ ایمان ثابت کریں، اور ان کو جو صحیح صریح حدیث ہیں عدمی ایمان پہ اس کو رد نہیں کر سکتے. یہ بس ہے کہ ان کا مزاج نہیں مانتا کہ وہ اعتراف کریں کہ نبی کریم، اور اچھی بات ہے کہ اعتراف کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایسے تھے، وہ اچھی بات ہے، لیکن دلیل نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ کے اپنے کتب سے اگر آپ اصول حدیث پہ چلیں تو بات وہی ہے، ابو حنیفہ والی بات. جی جناب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بھائی کیا حال ہے؟ مولا کا کرم. سر میرا نام مبشر ہے. تو علی الحسن نقوی صاحب ابھی سن رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہے ہیں بالکل. اچھا سر، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آج کے سیشن کے متعلقہ بھی ہے، اور تھوڑی دیر پہلے جو آپ کی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ ہجوم والی جو روایت ہے اس کے بارے میں، تو اس میں نا علی الحسن نقوی صاحب کا ایک دو سیشن ہے محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، تو ان سے نا ایک دو گزارش میں نے کرنی ہے، اس کی تھوڑی وضاحت بھی چاہوں گا، اور آپ کہہ لیں کہ تھوڑا اس میں نا مجھے علمی طور پہ آپ دونوں کی طرف سے گائیڈنس بھی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی سند پہ بات کر رہے ہیں، جبکہ ان کے بقول آج بھی انہوں نے 2-3 دفعہ ذکر کیا، ان کا محدث اعظم پاکستان یہ کلیم کر رہے ہیں ان کو زبیر علی زئی صاحب، اور محمد علی مرزا صاحب کے بقول زبیر علی زئی صاحب اس روایت کو صحیح کہتے تھے، المصنف ابن ابی شیبہ والی کو. اور بعد میں محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ زبیر علی زئی صاحب کو جو ہے وہ مولانا اسحاق صاحب نے فون کر کے کہا کہ یہ روایت جو ہے نا اس میں کوئی غلطی ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، اگر اس کو مانے تو حضرت عمر جو ہے وہ بچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جب محدث اعظم پہلے اس روایت کو صحیح مانتے تھے تو تب ان کا علم حدیث کس لیول کا تھا، اور بعد میں جب ان کو وہ مولانا اسحاق صاحب نے کہا، تو میرے خیال کے اندر جو محمد علی مرزا صاحب اس بات میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ علمی کتابی ہیں اور پاپی نہیں ہیں، تو کیا ان بزرگان دین جو انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں مولانا اسحاق صاحب اور یہ زبیر علی زئی صاحب، کیا ان کی بات کے اوپر اتفاق کرنا بابی ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ ایک علم اور کتاب سے دور ہونا نہیں ہے کہ اپنے مذہب کا ایک نظریہ بچانے کے لیے صحیح روایات کا انکار کرتے ہیں؟
اور دوسری بات ان کے نزدیک ایک اور کلپ ہے ان کا علی الحسن نقوی صاحب کا محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہی ہے, اس کے اندر یہ اپنے جو ہے نا ان کا علم حدیث اس کے بارے میں بھی یہ کلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ان کے نزدیک سب سے بڑے محدث ہیں اس زمانے کے, یہ علی الحسن نقوی صاحب بھی ان کو سب سے بڑا محدث گنتے ہیں, اور محمد علی انجینئر صاحب بھی ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان لیول میں زبیر علی زئی صاحب سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے. یہ ان کا کلیم ہے, اور ان کو حق گو عالم دین بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایسی ایسی باتیں ان کے متعلق کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن میں محمد علی مرزا صاحب, یہ ایک دن علی الحسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے, ان کا کوئی سیشن چل رہا تھا, ان کو یاد ہوگا. اس میں مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک دن میں وضو کر رہا تھا زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, تو زبیر علی زئی صاحب اس میں کہنے لگے کہ مجھے آج محدثین پہ غصہ آیا ہوا ہے, اہل سنت محدثین پہ. انہوں نے ذہبی کا ذکر کیا کہ یہ پہلے ایک خود ہی اصول بناتے ہیں اور پھر خود ہی اس کو توڑ دیتے ہیں. تو اب جب ان کا جو سب سے بڑا محدث اعظم ہے پاکستان کا, اس کے نزدیک اہل سنت کی جو روایات کو تصحیح کرنے والا یہ جو علم حدیث, اس کے نزدیک خود ہی اتنا بڑا اشکال پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے غصہ آیا ہوگا ان محدثین پر. تو پھر یہ ہم سے جب پوچھتے ہیں کہ روایت صحیح ہو یا غلط ہو, تو پھر ان کا یہ پوچھنا تو بنتا ہی نہیں ہے جب ان کے اپنے محدثین اس علم کے بارے میں شکوک و شبہات نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کلیم کرتے ہیں وہ سب سے بڑے محدث تھے, اور محدث ہونے کے بعد جو ہے وہ حق گو تھے, اور ان کو پتا ہے, یہ علامہ علی الحسن نقوی صاحب کو بھی پتا ہے, اور محمد علی انجینئر کو بھی انہوں نے بیان کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ محمد علی انجینئر صاحب کا کلیم تھا, انہی کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ زبیر علی زئی صاحب جو ہیں وہ حدیث کرتاز کو بیان کرنا آرام سمجھتے تھے. تو اگر وہ حق گو تھے تو وہ آرام کیوں سمجھتے تھے کہ صحیح حدیث کو بیان کرنا. تو یہ سارے جو ان کا علم حدیث ہے, تو ان کو نہیں لگتا کہ یہ علم حدیث میں بجائے کتابوں کی طرف آنے کے, کتابی روایات کو ماننے کے اور صحیح علم کو ماننے کے, یہ اپنے مذہب کی ایک جھوٹی دفاع کر رہے ہیں, اور ایک بزرگ کو بچانے کے لیے ایسی بات کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں جو بالکل بھی مطلب آپ کہہ لیں عدل اور انصاف کے تقاضوں کے اوپر پورا نہیں کرتے. یہ میرا ان سے سوال ہے, ان سے کہیں کائنڈلی ذرا اس کا نا سیرے حسن ذرا جواب دینا. اچھی بات ہے, وہ پوچھتے ہیں وہ بھائی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عالم دین نہیں ہے, وہ کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انجینئر صاحب کا دفاع کریں. مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ وہ انجینئر صاحب کا ہر بات کا دفاع کریں. وہ انجینئر خود موجود ہیں, وہ اپنے بات کے دفاع کر سکتے ہیں. بہرحال وہ پوچھتے ہیں, جواب دیں بھائی علی صاحب. میں معذرت چاہتا ہوں ناظرین, آپ سے انجینئر کا متعلق پوچھ رہے ہیں. نہیں, اس میں تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا بہت زیادہ ہو گئی, لیکن اس میں ایک جو چیز ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے نا, یہ کہہ رہی ہیں کہ جی نجی محفل میں یہ بات کی. تو نجی محفل میں تو بے شمار گفتگو ہوتی ہے, اس کا تو مجھے اب یاد بھی کیا نجی محفل میں گفتگو کی ہے. اور یہ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ہر شخص ہی کہہ دیتا ہوگا, کبھی ایسی بات کر دیتا ہوگا. اس سے تو کوئی لازمی تو نہیں ہو جاتا کہ یعنی اس نے ریجیکٹ کر دیا ٹوٹلی اپنی چیز کو نا. تو یہ جو کیا نام ہے محدث کا, زبیر ہے یا زہیر ہے؟ زبیر ہے, زبیر علی زئی. تو انہوں نے کہا ہے کہ حدیث قرطاس پڑھنا حرام ہے, واقعا نہیں بولا ان سے؟ مجھے یاد نہیں آ رہی ایسی کوئی بات, میرے ساتھ ان کی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بہرحال اب میرے ذہن میں نہیں ہے, ایسی بات نہیں انہوں نے کہا. ویسے انہوں نے کہا وہ شاید کہ اس کی کچھ سندوں میں بحث ہوئی ہوگی, ویسے ہوا. اور ان کا بڑا رابطہ تھا, یہ جتنے پاکستان کے بڑے بڑے آپ نام لے رہے ہیں نا سارے, ان کا آپ کے جو بڑے بڑے مناظر حضرات ہیں, ان کی آپس میں بڑی کمپنی ہے, ان کا بڑا آپس میں تعلق تھا. یہ لوگ آپس میں نجی محفلوں میں بڑی اوپن گفتگو کرتے تھے اور کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو بنیاد بنا یہ کہ تو پھر تو ایسے نہیں ہے نا. نہیں, اگر واقعا کسی کا عقیدہ ہی کچھ اور ہے, پرائیویٹ میں کچھ اور ہے, پبلک میں کچھ اور ہے, یہ تو یہ اہم بات ہے نا. ایسے نہیں ہے. وہ یہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جب بندہ علمی لوگوں میں بیٹھتا ہے تو وہاں پہ وہ بڑی کل کے بات ہے نا. ہاں جی جی, ظاہری بات ہے کہ جب آپ غیر علمی لوگوں میں ہوتے ہیں تو وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی. تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی بات کی ہے, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے یہ. صحیح, اچھی بات ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کال کر دوں گا ان علماء کو جو پاکستان میں رہتے ہیں, جو شیعہ سنی مسائل پہ وہ گفتگو کرنے کا اہلیت رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں کس کو دعوت دوں؟ ابھی آپ کہتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں. آپ کو کیا تجویز کر؟ لسٹ بھیجی تھی بڑے علماء کی نا. تو اگر میں محمد علی مرزا صاحب کو سب سے پہلے دعوت دوں, آپ کا کیا خیال ہے, وہ قبول کر لیں گے؟ تو آپ نے تو لسٹ میں ان کا نام بھی ڈال دیا, آپ نے تو لسٹ میں ان کا نام بھی ڈال دیا ہے. ہاں نہیں, وہ جو ڈالا ہے نا وہ اس وجہ سے ڈالا تھا کہ وہ تو آپ کی اکثر جو ٹاپک ان کا اگر کوئی ٹاپک ہو تو, لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایشو مین یہ ہے کہ ان کی بالکل اہل تشیع کے بارے میں نا گہری اسٹڈی نہیں ہے. ہاں, قرآن میں جہاں پہ آپ اگر کوئی قرآن کی آیت کوٹ کریں گے نا
یا کوئی اہل سنت مین اسٹریم کی صحیح حدیث وغیرہ کوئی کوٹ کریں گے اس پہ وہ پابند ہیں آپ کو کہ وہ آپ کا چلو کوئی بات کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ کے بارے میں کا موقف یہی ہے, وہ کہتے ہیں یار کہ جو پاکستان میں جو لیڈنگ اتھارٹی علماء ہے نا, میں ان سے بات کرنا بہتر سمجھوں گا. تو لیڈنگ اتھارٹی ان سے کبھی بات نہیں کرے گا, آپ کو تو پتا ہے لیڈنگ اتھارٹیز وہ مشکل ہے کہ کبھی ان سے وہ ایسی شرط رکھ دیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکے. کوئی اتنا بڑا عالم ہو کہ اتنے پیروکار سب اس کے پیروکار ہوں, تو وہ کہاں آ کے وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کسی سے انٹرویو کرے گا, وہ بھی مشکل سوالات کا جواب دے دے. مشکل, آپ کو پتا ہے لائیو سیشن جو ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے لائیو سیشن میں ایسے سوال آ سکتے ہیں جس کا جواب کو پتہ نہیں ہو سکتا. اور اکثر علماء ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان سے ایسے سوال کریں پر وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کریں, عزت چلی جاتی ہے. اور اگر غلط جواب دیں پھر بھی عزت چلی جاتی ہے. تو یہ ایسا لائیو سیشن کوشچن آنسر جو ہے نا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ کہ اگر آپ آ کے جو جن علماء کے پیروکار ہیں وہ صرف تقریر کرتے ہیں, صرف تقریر کرتے ہیں, تقریر میں جو مرضی کہہ دیں, وہ جو بھی ان کی تحقیق ہے وہ بیان کریں, لیکن اگر وہ کویسچن سیشن میں آ جائیں اور لوگ مشکل سوالات کر دیں تو وہ ایک دو سوال کے جواب دے دیں, پھر آگے جا کے وہ غلطیاں کرنا شروع کر دیں, پھر آگے جا کے وہ کہہ دیں ایسی بات آ جائے کہ اس کو پتہ نہیں ہے, اگر کہہ دیں تو غلط کہہ دیں, اور اگر اعتراف کریں کہ مجھے نہیں معلوم پھر تو بے عزتی ہو جائے دونوں صورت میں. تو علماء مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حاضر ہوگا اس کام کے لیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جن کی لسٹ میں نے آپ کو بھیجی ہے نا, نہ میں انجینئر کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ لیڈنگ اتھارٹیز میرے ساتھ بات کریں. بھائی آپ وہ خود بھی لیڈنگ اتھارٹی تھوڑی ہے نا, وہ کوئی لیڈنگ اتھارٹی ہے انجینئر صاحب, وہ تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو ان سے کوئی تو ہے نا, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں نا جی. نہیں, وہ دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مذہب ہمارے مذہب کا نہیں معلوم تو وہ ان کو ہمارے مذہب کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کی اسٹڈی نہیں ہے نا, وہ آ کے امامت پہ کبھی کہ امامت کا میں وہ دجا اڑا دیا اس حدیث سے, مثلا یہ بہت طرح کی باتیں کرتا ہے. بات کرتے ہیں نا آپ سے ساتھ, وہ بھی بیسیکلی محمد اسحاق صاحب کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی اسحاق صاحب کی اسٹڈی بہت زیادہ. نہیں, مجھے پتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ انجینئر صاحب کو شیعہ مذہب کے متعلق ابتدائی باتیں نہیں معلوم, مجھے پتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ آ کر کلپس بناتے ہیں اور کلپس میں وہ ادعا کرتے ہیں کہ بھائی میں نے آج امامت کو ختم کرنا ہے, آج میں نے شیعوں کے اس مسئلے پہ میرا اعتراض ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ایک شخص شیعوں کے خلاف کچھ نہیں بولتا تو ایک الگ بات ہے, علم نہیں ہے تو بات بھی نہ کرے نا, یہ تو صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ میری جو گفتگو ہے نا وہ قرآن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, وہ اگر جب بھی چاہیں قرآن کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے گفتگو کریں تو ہم حاضر ہیں. اور جو آپ نے جی آپ کو میں نے جن اسکول کے نام بتایا جو شیعہ کے خلاف لیڈنگ اتھارٹی مانے جاتے ہیں نا ورلڈ لیول پہ, وہ تو میں نے آپ کو لسٹ بھیجی, آپ گفتگو کریں نا بہتر, اس میں فائدہ بہتر ہوگا کہ ان کو شیعہ کی کتب کا ان ڈیپتھ نالج ہے. مجھے نہیں لگتا ان میں سے, جہاں تک مجھے تجربہ ہے ان میں سے بھی کوئی قبول کرے. لیکن میں آپ کو میں نے وعدہ کیا, میں کلپ بنا دوں گا انشاءاللہ, ہم سب کو نام لے کر تصویر لگا کر ان کا دعوت دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی, محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, تواضع کے ساتھ. اور میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ ہمارے ناظرین نے کچھ ایسے کال کیے, انہوں نے تلخ بات کی, میں اس کا بھی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. یہ لوگوں میں مشہور کرا دیا. دوستو دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جب ہماری مقبولیت فارسی زبان میں, عربی زبان میں بہت, جب ہم شوز مسلسل کرتے تھے تو بہت لوگ دیکھتے تھے اور اتنے کالز ہوتے تھے, اتنے سوال جواب ہوتے تھے, مناظرے ہوتے تھے بے حساب. یعنی اس زمانے کی بات ہے, کچھ سال پہلے کی بات. اب تو میں اتنے شوز نہیں کرتا,